اسرائیل اور حماس میں گھمسان کی جنگ جاری ہے اور حماس اسرائیل افواج کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی۔ غزہ کے مختلف مقامات پر فلسطینی مزاحمت کاروں اور اسرائیلی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے زمینی آپریشن میں مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ حماس کے ہاتھوں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتوں کے بعد ظالم صہیونی فورسز نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ایسے میں دنیا کی بڑی طاقتیں اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے ایک ہو گئیں۔ روسی صدر اپنے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ریاض میں ہونے والی ملاقات کے موقع پر سعودی ولی عہد نے مشرق وسطیٰ میں تنازعات کے حل کے لیے دونوں ممالک روس اور سعودی عرب کے مشترکہ کردار کو سراہا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی ولی عہد کا کہنا تھا سعودی عرب اور روس باہمی مفادات سمیت مشرق وسطیٰ اور پوری دنیا کے لیے فائدہ مند منصوبوں پر مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے روسی صدر کے متحدہ عرب امارات کے دورے کے دوران اماراتی صدر شیخ محمد بن زیان ال نہیان سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کے غزہ میں بفر زون کے قیام کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ قطر سے واپسی پر طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے ترکی میں حماس کے ارکان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ترک صدر نے کہا کہ غزہ کے لیے اسرائیلی بفر زون منصوبے پر بحث کرنا بھی فلسطینیوں کی بے عزتی ہے۔ حماس اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے لڑنے والا مزاحمتی گروپ ہے۔ غزہ کے مستقبل کا فیصلہ فلسطینی ہی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو مقبوضہ علاقے واپس کرنا ہوں گے۔ مغربی ممالک اسرائیل کی حمایت خطے کی موجودہ صورتحال کا سبب بنی ہے۔ دوسری جانب G7 رہنماؤں نے فلسطین اسرائیل تنازع کے دور ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ کر لیا۔ G7 گروپ کے ورچوئل اجلاس کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 2 ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل کو منصفانہ اور دیرپا امن کے حصول کے قابل بنائے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں اقوامی امن اور سلامتی کو درپیش موجودہ خطرات کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ انتونیو گوتریس نے اقوام متحدہ کے بانی چارٹر کے شاذ و نادر ہی استعمال ہونے والی آرٹیکل 99 کا استعمال کیا، جو انہیں کسی بھی ایسے معاملے پر سلامتی کونسل کی توجہ دلانے کا اختیار دیتا ہے جسے بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انہوں نے 15 رکنی کونسل کو لکھے ایک خط میں کہا کہ امن عامہ کے درہم برہم ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ صورتحال تیزی سے تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے، جس کے فلسطینیوں اور خطے میں امن و سلامتی پر انتہائی ہولناک اثرات مرتب ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے خط میں کہا کہ اس طرح کے نتائج سے ہر حال میں گریز کیا جانا چاہیے۔ سلامتی کونسل کے ارکان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انتونیو گوتریس نے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے اعلان کی اپیل کرتے ہوئے بھی کہا ہے کہ غزہ میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام تباہ ہو رہا ہے اور شہریوں کو کسی قسم کا تحفظ حاصل نہیں ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات انسانی بنیادوں پر کسی بھی مؤثر اقدام کو ناممکن بنا رہے ہیں اور غزہ میں کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ موجودہ صورتحال خطے میں امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے ذریعے انسانی بقا کی بحالی ممکن ہے اور غزہ کی پٹی پر امداد کو بروقت پہنچایا جا سکتا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سلامتی کونسل کے ارکان انسانی امداد کے حوالے سے نئی قرارداد کے مسودے پر کام کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے جاری مسلسل بمباری کے نتیجے میں اب تک کم از کم 16,200 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے، جبکہ ہزاروں افراد زخمی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، جن کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے ہی دبے ہوئے ہیں۔